پہلا سوال جو ہے وہ نجاست ثابت ہونے کے حوالے سے ہے کہ نجاست ثابت ہونے کا کیا طریقہ ہے۔ دیکھیے، نجاست ثابت ہونے کے حوالے سے عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ویسے تو 3-4 طریقے بیان کیے جاتے ہیں جو آپ کی توضیح مسائل میں بھی موجود ہوں گے۔ اگر آپ جا کے گھر دیکھیے گا تو آپ کو وہاں پر بھی وہ ملیں گے کہ نجاست ثابت ہونے کے طریقوں میں۔ لیکن جو کیا کہتے ہیں، یوں سمجھ لیں کہ جو پیش آنے والے احکام ہیں یا جو پیش آنے والی صورتیں ہیں ہمارے، وہ ایک آدھی بنتی ہے، 2 تقریباً صورتیں ایسی بنتی ہیں کہ جو نارملی پیش آتی ہیں۔ جو طریقے بیان ہوئے ہیں ان میں سے پہلی جو صورت ہے یہ وہ صورت ہے کہ جو ہمارے ہاں بھی، یعنی ہمیں اس کے لیے کسی اور کا محتاج نہیں ہے، ہماری اپنے اعتبار سے بھی یہ طریقہ ویلڈ طریقہ ہے۔ یہ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ جب ہم وہ مجتہد یا عالم کو پہچاننے کے طریقے بتاتے ہیں تو 3 طریقے جو توضیح المسائل میں دیے ہوئے ہیں وہ تینوں ایسے ہیں کہ جو ہم میں سے کسی کے لیے بھی کوئی اپنے اعتبار سے اتنا ویلڈ طریقہ نہیں ہے، کیونکہ تینوں میں شرط ہے کہ وہ اہل خبرہ ہونا چاہیے، اور ہم میں سے کوئی بھی اہل خبرہ نہیں ہے الحمدللہ۔ تو وہ 3 طریقے جو وہاں پہ موجود ہیں سب کے سب ایسے طریقے ہیں کہ جو ہمارے اتنے کام کے۔ صرف اس میں جو تیسرا طریقہ بیان ہوا آغا سیستانی کی توضیح میں، اور اس کی ایک شق وہ تھوڑی سی ایسی ہے کہ جو ہمارے کام آ سکتی ہے اور جس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ اپنی مشکل کو حل کر سکتے ہیں، وَإِلَّا باقی چیزیں تو اوپر سے گزر گئیں۔ تو یہاں پہ بھی میں اسی لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ طریقہ ہے کہ جو بہرحال ہمارے بھی کام کا طریقہ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بیان ہونے کے باوجود ہمارے لیے اپلیکیبل نہیں ہے، یہ ہمارے لیے اپلیکیبل طریقہ ہے۔ اور وہ طریقہ یہ ہے کہ انسان کو ذاتی طور پہ یقین ہو جائے کسی چیز کی نجاست کا۔ مثلا یہاں میرے سامنے بچہ لیک ہو جائے، پیشاب کر دے، تو اب یہاں پر کوئی بینہ قائم ہو، کوئی بینہ قائم نہ ہو، کوئی کہے کوئی نہ کہے، بالآخر میں نے جب خود دیکھا ہے اپنے سامنے، اپنی بقول معروف گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے، تو اس کے بعد تو کسی چیز کی کوئی گنجائش باقی ہی نہیں رہتی۔ یا مثلا آپ ہنڈیا پکا رہی تھیں، اگر پکاتی ہوں تو انگلی کٹ گئی، خون کا ایک قطرہ جو ہے وہ آپ کے کھانے میں گر گیا، اب آپ کہیں جی کسی نے نہیں دیکھا تو چلو چل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بالآخر آپ کے لیے ذاتی یقین ہے، آپ کہیں جی کوئی گواہی تو ہے ہی نہیں یہاں پر، تو کیسے ثابت ہوگا؟ نہیں، یہاں پر آپ کا ذاتی یقین موجود ہے، آپ کی اپنی آنکھوں کے سامنے آپ کا اپنا خون اس کھانے میں گر گیا، تو بس آپ کے لیے کافی ہے، اس سے زیادہ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ذاتی یقین کہ جب انسان کو یہ خود یقین ہو جائے کہ یہ چیز نجس ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، بس اس کے آگے پھر کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی یقین وہ چیز ہے کہ اس کے آگے کچھ ہے ہی نہیں، یاد رکھیں ہمیشہ، یا یقین ہو جائے یا اطمینان ہو جائے۔ اب اطمینان بالکل سمجھیں قریب بھی یقین ہوتا ہے، لیکن فرق اتنا ہوتا ہے یقین میں اور اطمینان میں کہ یقین کے مقابل میں کوئی احتمال ہوتا ہی نہیں ہے، 0%۔ یقین یعنی 100% شیورٹی، اس کے مقابل میں جب آپ ایک طرف ایک پہلو کے اوپر 100% شیور ہیں تو اس کے مقابل کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، 0۔ لیکن اطمینان کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ مثلا اس طرف 98%، 97%، 99% آپ مطمئن ہیں، لیکن بالآخر 98 کہیں یا 97 کہیں یا 99 کہیں، بالآخر 1، 2، 3% کی گنجائش دوسری طرف بھی موجود ہے۔ لیکن یہ 1، 2، 3% اتنی کم مقدار ہے کہ جو اس کو عقلاء عام طور پر اعتنا نہیں کرتے۔ مثلا فرض کریں اللہ بعض اوقات انسان اپنے کاموں میں اتنا مگن ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کب مغرب ہوئی کب مغرب نہیں ہوئی، اللہ آپ نے نظر ماری، آپ کو ایسا لگا، یعنی ٹھیک ٹھاک محسوس ہوا آپ کا، یعنی دل تقریباً 80%، 90%، 95% یہ کہہ رہا ہے کہ جی شاید رات ہو گئی ہے، اندھیرا اندھیرا سا لگ رہا ہے، درست۔ لیکن اس 80، 85، 90% کے مقابل میں ایک 10% آپ کہتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے وہی کام کرتے کرتے، خاص طور پہ لکھت پڑھت کا کام، وہ تھک جاتی ہیں آنکھیں، انسان کو ویسے ہی اندھیرا اندھیرا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، درست۔ تو وہ بھی امکان ہے ایک، لیکن وہی والی بات ہے کہ بعض اوقات وہ دوسرا امکان اتنا کم ہوتا ہے کہ عقلاء اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، تو اس کو اطمینان کہتے ہیں، جس میں 1-2% سے زیادہ کا امکان دوسری طرف کا نہ ہو، اس کو اطمینان کہتے ہیں۔ البتہ اطمینان میں آغا سیستانی ایک قید لگاتے ہیں کہ یہ اطمینان کسی عقلائی طریقے سے آنا چاہیے،
بیس جو ہے اس اطمینان کی کوئی عقلائی ہو. عقلائی بیس سے کیا مراد ہے؟ عقلائی بیس سے مراد یہ ہے کہ اگر عقلا کو آپ بتائیں، مثلا اب صرف سمجھانے کے لیے یہ نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کو اطمینان ہے آپ سڑک پہ کھڑی ہو جائیں سب کو روک روک کے بتائیں، یہ مراد نہیں ہے، لیکن بالفرض اگر آپ عقلا کو بتائیں کہ اس وجہ سے مجھے اطمینان حاصل ہوا ہے تو وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے. یعنی عقلا اس بیس کو مانے. مثلا من باب مثال عرض کروں، حالانکہ سب سے روشن اور واضح مثال تو یہی ہے کہ آپ لوگ یہاں آتی ہیں، اساتذہ سے مسائل سیکھتی ہیں، درست؟ حالانکہ آپ نے کوئی مسئلہ پوچھا کسی استاد سے، انہوں نے کوئی جواب دیا آپ کو، ٹھیک ہے. اچھا اتفاق ایسا ہو کہ وہ استاد جو ہیں وہ آپ کے مثلا فقہ کے ہی استاد ہوں، ٹیچر ہوں فقہ کے، مہارت رکھتے ہوں فقہ میں، لیکن بہرحال نہ مہارت کی وجہ سے کوئی معصوم بنتا ہے، نہ علم کی وجہ سے کوئی معصوم بنتا ہے. یعنی ظاہری علماء کی حساب سے بات کر رہا ہوں میں، درست؟ اگرچہ ائمہ کے عصمت کی بیک گراؤنڈ میں شاید جائیں تو علم ہی نکلے، لیکن حالانکہ میں ابھی اس کی بحث نہیں کر رہا ہوں، عام علماء کی بات کر رہا ہوں کہ یہ علم کی بیس پر معصوم نہیں ہو سکتے، مہارت کی بیس پہ معصوم نہیں ہو سکتے. معصوم نہ ہونے کا مطلب ہے کہ امکان تو ہے کہ ان سے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو یا غلط سمجھے ہو یا غلط بتا دیا ہو، بھول گئے ہو، درست؟ لیکن بالآخر جب آپ پوچھتے ہیں تو آپ کو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ بھائی صحیح بتایا ہے. اور یہ طریقہ ایسا ہے کہ قابل بھروسہ شخص سے یا کسی فیلڈ کے ماہر سے اگر آپ کوئی مسئلہ پوچھ لیں یا کوئی بات پوچھ لیں تو لوگ عقلا اس پر بنا رکھتے ہیں، اس پر اعتماد کرتے ہیں. مثلا فرض کریں آپ ایک بہت ہی ایکسپرٹ سونارے کے پاس گئیں اپنا سونا لے کر کہ جی یہ مثلا فرض کریں کتنے کیرٹ کا ہے، حد سے زیادہ ماہر آدمی ہو، اس نے کہا جی مثلا فرض کریں 20 کیرٹ کا ہے، 22 کیرٹ کا ہے. تو نارمل یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان ایک اطمینان آ جاتا ہے اور اسی کی بات پر بھروسہ کرتے ہوئے. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وہمی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، میں ابھی وہمیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کو تو اتنی آسانی سے اپنے اوپر بھی اطمینان نہیں آتا، چہرے سے دیکھ کسی اور کے کہنے پہ اطمینان آ جائے. وہ تو 10 دکانوں سے پہلے پوچھیں گے، 10 آدمیوں کو پریشان کریں گے، اس کے بعد بھی ڈاواڈول دل کے ساتھ ہی معاملہ کریں گے. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک نارمل انسان کی بات کر رہا ہوں کہ جب نارمل انسان جاتا ہے اس کو بھی اندازہ ہے کہ مارکیٹ میں فرض کریں جب میں نے لیا تھا شاید یہی 22 کیرٹ کا ہی لیا تھا، اس نے بھی کہہ دیا ہاں جی 22 کیرٹ کا ہے. تو انسان کو بالآخر اسی کے بیس پر وہ اگر بیچنا چاہتا ہے تو اس کو اسی کی بیس کے اوپر خرید و فروخت کر لیتا ہے. یا مثلا فرض کریں آپ ڈالر لینے جاتی ہیں، کرنسی، آپ کو کہیں سفر پہ جانا ہے، آپ نے کوئی کرنسی خریدی، تو آپ مثلا یہی لوگ جو اس فیلڈ کے افراد ہیں انہی کی بات پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ جی مثلا ڈالر کا ریٹ یہ چل رہا ہے. تو یہ ایک عقلائی روش ہوتی ہے کہ جو جس فیلڈ کا بندہ ہوتا ہے اس کی بات کے اوپر اعتبار کیا جاتا ہے، اس کو بیس بنایا جاتا ہے اپنے مشکلات اور مسائل کو حل کرنے کے لیے، درست؟ مثلا کبھی آپ ایسا، میں نے کہا نا کہ وہمی نہ ہو یا کوئی بہت ہی سیویئر قسم کا مسئلہ نہ ہو، نارمل بیماری ہو آپ کی، آپ جائیں ڈاکٹر کے، کبھی آپ نے ڈبل کراس چیک کیا کہ آپ اس کے بجائے ایک دوسرے ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں؟ نہیں کرتا انسان، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے بھائی ماہر ہے اپنی فیلڈ کا، تو اس نے جو کہہ دیا تو ٹھیک ہے یہی ہوگا. یہ اور بات ہے کہ ہمارے ڈاکٹر ماشاءاللہ تکوں پہ کام چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کے تکوں کو بھی مان لیتے ہیں، اتنے ماشاءاللہ حسن ظن والے لوگ ہیں ہم لوگ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ عقلائی بیس ہونی چاہیے. حالانکہ مثلا فرض کریں کوا اڑا، آپ کو اطمینان ہو گیا، جس طرح میں نے پچھلی دفعہ بھی مثالیں کچھ دی تھیں، بلی نے راستہ کاٹ دیا، آپ کو یقین اور اطمینان ہو گیا کہ جب تو کام ہونا ہی نہیں ہے، نفس مطمئنہ بن گئی آپ. تو یہ بلی کے راستہ کاٹنے اور آپ کے نفس مطمئنہ ہونے میں کیا ربط ہے؟ کوئی ربط نہیں ہے، بس ہوائی فائر ہے، لگ گیا تو لگ گیا، نہیں لگا تو نہیں لگا، لیکن بالآخر آپ اسی ہوائی فائر کے اوپر مطمئن ہو جاتی ہیں. یا منڈیر پہ کوے نے کائیں کائیں کیا تو آپ نے تیاری شروع کر دی، کوئی مہمان آنے والا، چائے رکھ دی آپ نے، درست؟ تو یہ بیسس جو ہیں کوے کا کائیں کائیں کرنا اور مہمان کا آنا اور راستہ بلی نے کاٹ لینا اور کام کا نہ ہونا، ان کی کوئی بیس عقلائی بیس نہیں ہے. یہ لہٰذا اس سے اگر آپ کو اطمینان حاصل ہو رہا ہے تو آغا سیستانی کہتے ہیں کہ اس اطمینان کو فولڈ کر کے اپنی جیب میں ڈال لیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس سے کچھ ثابت نہیں ہوگا. لیکن اگر کسی عقلائی بیس سے آپ کو اطمینان حاصل ہوا ہے تو آف کورس وہ قابل اعتبار ہے اور اس کی بیس سے نجاست آپ کے لیے ثابت ہو جائے گی. درست جی؟ یہ پہلا طریقہ ہے جو نجاست ثابت ہونے کے اعتبار سے ہے. اچھا اب یہ ایک اس میں ایک اور چھوٹی سی چیز اور آتی ہے
مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کتنی بچیاں ایسی ہیں کہ جن کو یہ سارے احتمال و ظن و گمان و یہ ساری اصطلاحات معلوم ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے. یہ پڑھی ہے آپ لوگوں نے اصطلاحات کہ ظن کسے کہتے ہیں, گمان کسے کہتے ہیں, احتمال کسے کہتے ہیں, شک کسے کہتے ہیں. بالآخر دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نماز جماعت کے احکام میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ پیش نماز کو چاہیے کہ, البتہ یہ وجوبی نہیں ہے, ایک اخلاقی سمجھے حکم ہے کہ اس کو یہ چاہیے کہ جو پیچھے پڑھنے والے ہیں ان میں جو سب سے کمزور انسان ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھائے, تاکہ وہ بھی یہ نہ اس کی نماز پڑھنے تک یہ اللہ تک ہی پہنچ جائے, ڈائریکٹ ہی پہنچ جائے. درست. لہذا وہ سب سے کمزور کا خیال رکھے. تو مسئلہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک نے بھی نہیں سنے ہوئے تو اب مجبوری ہے کہ بالآخر آپ کو ساری کہانی از اول شروع کرنی پڑے گی کہ یہ ہوتی کیا چڑیا ہے. دیکھیے شریعت میں کچھ نفسانی کیفیات ہیں کہ جس کو اہمیت دے کر اس کے اوپر احکام مرتب کیے گئے ہیں. درست. البتہ اس نفسانی کیفیت کو جانچنے کے لیے کوئی تھرمامیٹر, کوئی پیرامیٹر, کوئی ہمارے پاس ایسا میٹر موجود نہیں ہے. میٹر صرف ایک چیز ہے, وہ آپ کی اپنی ذات. اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے کہ جو اس نفسانی کیفیت کے ٹیمپریچر کو چیک کر سکے کہ یہ بوائلنگ پوائنٹ تک پہنچا یا نہیں پہنچا اب تک. درست. یہ آپ کی اپنی ذات ہے جو طے کرے گی کہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے. نفسانی کیفیت کبھی ایسی ہوتی ہے کہ کسی بات کے اوپر آپ کو اتنا, یعنی آپ کی کیفیت نفس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے مقابل میں جو چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں 1% بھی امکان نہیں دیتی ہیں, جو بھی یقین کی بات آئی. اسی کو کہتے ہیں یقین. اگر ابھی آپ سے پوچھا جائے کہ اس وقت دن ہے یا رات, تو آپ کیا کہیں گی؟ دن. غلطی سے بھی رات منہ سے نہیں نکلے گا. درست. اگر کوئی آپ کا آ کے کہے کہ نہیں بھیا رات ہو چکی ہے, تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ کہیں گے جا کے تم اپنا علاج کرواؤ, ابھی رات نہیں ہوئی ہے. یعنی آپ کسی بھی صورت میں ماننے کے لیے تیار, آپ کا نفس اتنا زیادہ مطمئن ہے اس مطلب کے اوپر کہ اس وقت دن ہے, اور 1% بھی آپ اپنے نفس میں رات ہونے کی پاسبلٹی نہیں دیتی ہیں. اس کو کہتے ہیں یقین, جس میں 1% بھی امکان دوسرے پہلو پر نہ ہو. اچھا, جب آپ 100 سے نیچے آئیں گی تو آٹومیٹکلی صورتحال یہ بنے گی کہ جہاں سے اگر جیسے جیسے آپ فرض کریں 2 امکان ہے نا, یا دن ہے یا رات ہے. درست. حالانکہ فرض کریں ابھی ہم دن کے اوپر تو مطمئن ہیں, یعنی مطمئن بے این مانا کہ ہم 1% بھی امکان نہیں دیتے کہ اس وقت رات ہو. تو آپ بالکل 100 پر کھڑی ہوئی ہیں اس وقت کہ آپ کا نفس سے مطمئنہ کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کی منزلت پر فائز ہے. درست. لیکن جیسے جیسے آپ یہاں پر نیچے آنا شروع ہوں گی, آٹومیٹکلی یہ والا پہلو جو ہے یہ اوپر چڑھنا شروع ہو جائے گا. یہاں سے جیسے جیسے آپ 1% یہاں سے نیچے آئیں گے, یہ 1% اوپر چلا جائے گا. یعنی آپ 99% کہیں کہ دن ہے, تو اس کا مطلب ہے 1% آپ کے نفس میں یہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ رات ہو. 1%. آپ 2% اور نیچے آ گئے, 2% ہی اور اوپر چلا جائے گا. آپ 80 پر آ جائیں گے, یہ 20 پہ چلا جائے گا. آپ فرض کریں 70 پہ آئیں, یہ 30 پہ چلا جائے گا, کیونکہ بیلنس ہو کے 100 ہونا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں 100 چاہیے نا, پرسنٹیج جب آپ نکال رہے ہوں گے. تو جیسے جیسے یہ 100 سے نیچے آتا جائے گا, اور جتنا یہ نیچے ہوگا اتنا یہ اونچا چلا جائے گا. بعض اوقات ہوتا ہے کہ نفس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ بالکل یہاں پر آ گئے دونوں, یعنی یہ 50 پر آ گیا تو یہ بھی آٹومیٹکلی نیچے سے اوپر اٹھ کے 50 تک آ چکا ہے. یعنی آدھا دل آپ کا یہ کہہ رہا ہے کہ دن ہے, مثلا ایسا وقت ہو, بادل بہت زیادہ چھائے ہوئے ہوں, گھڑی آپ کے پاس ہو نہیں, یہ یاد نہیں آپ کو کہ غروب کا وقت کیا ہے, تو ایسی سچویشن میں بالآخر آدھا دل آپ کا کہہ رہا ہے کہ شاید دن ہے, آدھا دل کہہ رہا ہے شاید رات ہے. تو مومن کی علامت بھی بتائی گئی ہے نا کہ جب مومن کے دل کو چیرا جائے تو اس کا دل مساوی طور پر 2 حصوں میں ہوگا, آدھے میں خوف اور آدھے میں رجا. یہ مومن کے دل کی طرح آپ کا نفس بھی ہوگا کہ آدھے میں امکان یہ ہے کہ 50% چانس یہ ہے کہ دن, اور 50% چانس یہ ہے کہ رات. اس 50-50 والے پہلو کو کہتے ہیں شک. جب بھی بات آتی ہے نا شک ہو گیا, شک یعنی یہ 50-50%, یعنی آدھا دل یہ کہہ رہا ہے, آدھا دل وہ کہہ رہا ہے.
بالکل مساوی طور پر. اب اگر وہی والی بات ہے, جب 50 سے بڑھانا شروع کریں, آپ فرض کریں آپ نے اس کو بڑھانا شروع کیا, تو جیسے جیسے یہ 50 سے اوپر جانا شروع کرے گا تو یہ آٹومیٹکلی 50 سے نیچے آنا شروع کرے گا. تو جتنا یہ اوپر جائے گا, 50 سے 10 اوپر چلا گیا یعنی 60 پہ چلا گیا, یہ 50 سے 10 نیچے آ جائے گا یعنی 40 پر آ جائے گا. تو 50 سے اوپر والا یعنی 50 سے لے کے 99, 51 سے 99 تک یہ جو امکانات ہیں 51, 52, 53 الی 99, اس کو کہتے ہیں ظن یا گمان. ظن زوئیں سے ظن یا گمان. اور وہ جو جب یہاں پہ 51 ہے تو آٹومیٹکلی یہاں پر کتنا ہوگا 49. تو 49 سے لے کر 1 تک اس کو کہتے ہیں احتمال. 1 سے نیچے جائے گا تو 0 ہو جائے گا, جب یہ 0 ہو جائے گا تو یہ آٹومیٹکلی 100 پہ آ جائے گا یعنی یہ یقین ہو جائے گا. درست. بس 1 سے 49 احتمال, 50-50 شک, 51 to 99 ظن یا گمان, اور 100% یقین. یہ ایک تقسیم ہو گئی. اب یہ جو ظن ہے آپ کا, اچھا یہ آپ ظن میں بھی پائیں گے اور یہ آپ احتمال والے پہلوؤں میں بھی پائیں گے. مثلا 1 سے 49 تک ہے نا, ایک مرتبہ آپ 10% پہ کھڑی ہیں, ایک مرتبہ آپ 30% پہ کھڑی ہیں. تو 10% والا احتمال کم احتمال ہے, ضعیف احتمال ہے. 30% والا احتمال قوی احتمال ہے, اس سے قوی ہے, اس سے بڑا ہے. 45 پہ کھڑی ہیں تو وہ اس سے بھی بڑا ہے. یہی صورت حال ظن میں بھی ہے. 51 پہ ہے تو یہ بھی ظن ہے, لیکن اگر آپ 70 پہ کھڑی ہیں تو اس سے قوی ظن ہے آپ کو. 70 سے آپ 90 پہ پہنچ گئی اور قوی ہو گیا آپ کا ظن. 90 سے 95 پہ پہنچ گئی اور قوی ہو گیا ظن. 97, 98, 99 یہ سارے ظن قوی سے قوی تر ہوتے چلے جائیں گے. اور یہ مسئلہ کبھی کبھی اس مسئلے کی بھی ضرورت پڑتی ہے. کہاں پڑتی ہے ضرورت؟ قبلے کے احکام میں. کہ قبلے کے احکام میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ پہلے تو آپ کو یہ یقین حاصل کرنا چاہیے کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف ہے. اگر آپ یقین حاصل نہ کر سکیں تو گمان پر عمل کیا جائے گا, مگر گمان میں بھی اگر قوی گمان ممکن ہے تو ضعیف گمان پر عمل نہیں کیا جا سکتا. تو یہ خود گمان کے مراتب, اس کا بھی آپ کو فقہ میں بعض اوقات ضرورت پڑتی ہے, مثلا قبلے کے احکام میں. درست. یہ جو گمان کے جو بہت ہی سمجھیں اعلیٰ درجے کے جو مراتب ہیں, مثلا 97, 98, 99 مثلا یہ والے, ان کو اطمینان سے تعبیر کیا گیا فقہ کے اندر. یعنی اطمینان سے تعبیر کیا گیا, اور اطمینان کا حکم 99% پہ وہی ہے جو یقین والا حکم ہے. کیونکہ اطمینان یعنی عرفی طور پہ یقین ہی ہوتا ہے. یہ اطمینان کو یقین عرفی سے بھی تعبیر کیا گیا. بس یقین یعنی ہمارے پاس دو طرح کے ہو گئے, ایک یقین حقیقی یقین کہ جس کے اندر کوئی احتمال ہی نہیں ہوتا آگے, ایک عرفی یقین کہ جس کو اطمینان سے تعبیر کیا جاتا ہے, جس میں 1-2% کا امکان طرف مقابل میں پایا جاتا ہے. لیکن اطمینان اور یقین فقہ میں تقریباً 95, 99 شاید % موارد میں ایک جیسا حکم رکھتے ہیں. جو حکم یقین کا ہے وہی حکم اطمینان کا ہے, سوائے چند ایسے موارد میں کہ جہاں پر یقین اور علم کی شرط لگی ہے شریعت کی طرف سے کہ یقین ہی ہونا چاہیے, تو وہاں پر پھر اطمینان نہیں چلتا. ورنہ تقریباً میں نے کہا نا کہ تقریباً موارد, چند موارد, کا دکا موارد کو چھوڑ کر ایسے موارد بنتے ہیں فقہ میں کہ جہاں پر یقین اور اطمینان کا حکم ایک جیسا ہوتا ہے. درست جی, یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات. ابھی ہم نے کیا کہا کہ اگر کسی کو یقین پیدا ہو جائے نجاست کا, یا عقلائی طریقے سے اطمینان حاصل ہو جائے. اب سوال یہ ہے کہ گمان سے مثلا فرض کریں اطمینان تو نہیں پہنچا, مثلا 98% تک نہیں پہنچ سکا, 90% پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں, تو اس 90% کا کوئی امکان, کوئی فائدہ ہے, کوئی نفع ہے, یا یہ ہونا نہ ہونا برابر ہے؟ کہتے ہیں اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. گمان سے نجاست ثابت نہیں ہوگی. اچھا ایک بات میں اور, حالانکہ یوں سمجھ لیں کہ نجاست و طہارت کے باب میں یقین و اطمینان کے سے کم پر کام نہیں چلتا. یقین و اطمینان سے کم پہ کام نہیں چلتا. آپ کو شک ہے, مثلا ایک پاک چیز تھی, شک ہوا کہ نجس ہوئی نہیں ہوئی, پاک ہی رہے گی. احتمال دیتے ہیں کہ آپ نجس ہو گئی ہو, پاک رہے گی. گمان پیدا ہو گیا کہ یہ نجس ہے, پاک رہے گی.
جب تک کہ آپ کو یقین یا اطمینان حاصل نہیں ہو جاتا اس کی نجاست کا، اس وقت تک اس چیز کو پاک مانا جائے گا۔ یہاں تک بات ہو گئی؟ یہ پہلی صورت ہے۔ یہاں پر میں ایک بریکٹ میں ایک اور مسئلہ الگ سے اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن جو اتنی محنت کی ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کچھ تھوڑا سا فائدہ مل جائے۔ دیکھیں، بہت سے موارد ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر انسان فیصلہ نہیں کر پاتا کہ یہ میں نجس ہوا یا نجس نہیں ہوا۔ سب سے اہم مورد اس کا واش روم ہے۔ انسان واش روم جاتا ہے، مثلا فرض کریں کہ بعض اوقات ہوتا ہے غلطی سے نل کھل گیا، آپ مثلا کموڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا فلیش ہے جو بھی ہے، بالآخر غلطی سے نل کھل گیا، پانی نیچے گرا اور چھینٹیں انہیں اس کی۔ اب یہ چھینٹیں نجس ہیں یا پاک ہیں، انسان فیصلہ نہیں کر پاتا کہ میں نجس ہوئی یا نجس نہیں ہوئی۔ یا بعض اوقات نہاتے وقت بھی ہمارے ہاں تو کیونکہ تبدیلی تو آئی ہے بالآخر، لیکن وہ یہ تبدیلی آئی ہے کہ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ ٹوائلٹ الگ ہوتے تھے، حمام الگ ہوتے تھے۔ ہمارے یہاں جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ یہ دونوں ایک ہو گئے ہیں۔ ہماری تبدیلیاں ایسی ہو سکتی ہیں کیونکہ جب لوگ ہی مخلص نہ ہو تو پھر یہی تبدیلیوں پر اکتفا کرنا پڑے گا۔ وہ جو تبدیلی ہے وہ یہ ہے کہ جی پہلے وہ الگ الگ ہوتے تھے، اب ایک ہی کمرے کے اندر ایک کونے میں فلش لگا ہوا ہے، ایک میں تھوڑا سا حمام بنا ہوا ہے، وہیں پہ تو وہی واش بیسن لگا ہوا ہے، بالآخر 3 in 1 ہو گیا کام۔ تو اب بہت سارے لوگ اس حصے کو کہ جو نہانے والا حصہ ہے اس کو بھی نجس نگاہوں سے دیکھتے ہیں، لہذا وہاں پر بھی اگر چھینٹیں پڑ گئیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نجس ہیں یا پاک ہیں۔ جو قانون آپ کو بتایا نا کہ یقین و اطمینان کا، روایت کا جملہ یہ ہے، کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ نجس بعینہ، ہر چیز آپ کے لیے پاک ہے جب تک کہ بعینہ ہی اس کی نجاست کا آپ کو یقین نہ ہو جائے۔ ہر چیز آپ کے لیے پاک ہے۔ اب یہ چھینٹ اڑی، اول تو یہ کہ نہانے والی جگہ کیسے نجس ہوئی، پہلا تو سوال یہ۔ ان سے پوچھیں گے وہ کہیں گے وہ ٹوائلٹ اتنی قریب ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی چھینٹ آ گئی ہو۔ ارے ہو سکتا ہے سے تو بالآخر اگر ہو سکتا ہے پہ ہم چلنے لگے تو یقین مانے زندگی اجیرن ہو جائے گی، آپ زندگی نہیں گزار سکتے اگر صرف ہو سکتا ہے کہ اوپر ہی۔ بلکہ مجھے ایک روایت یاد آ گئی، میں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں۔ ایک شخص آیا امام کی خدمت میں، کوئی گھر خریدنا چاہتا تھا، آ کے پوچھتا ہے کہ مولا میں مثلا فرض کریں یہ گھر خریدنا چاہ رہا ہوں تو میں یہ گھر خرید لوں؟ خرید لو۔ اب مفہوم روایت عرض کر رہا ہوں، بالکل بعین ہی جملے میرے ذہن میں نہیں، لیکن مفہوم جو ہے روایت کا وہ تقریباً آپ تک پہنچا دوں گا۔ خرید لو۔ کہا لا اللہ شاید یہ کسی چوری کا اس نے جس نے جو رہ رہا ہے اس میں اس نے چوری کیا اور چوری کا گھر ہو۔ امام نے کہا اسی لا اللہ اور شاید کے اوپر کام چلو گے تو لا اللہ جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو کسی طریقے سے تمہاری رضائی بہن بنتی ہو، لا اللہ جو تم مثلا فرض کرو کھانا جو گوشت لے کر آئے ہو وہ کسی طریقے سے وہ مردار بنتا ہو، وہ لا اللہ لا اللہ لا اللہ اگر آپ کرنے لگیں اور شاید 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 بھی زندگی گزارنے لگیں تو نہ شادی ہو سکتی ہے، سارے مرد اور عورتیں کنواری رہ جائیں گے، نہ کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی اس لیے کہ شاید کے چوری کا ہو، کوئی گوشت آپ نہیں کھا سکتے کہ شاید کے، پاکستان میں تو ماشاءاللہ شاید نہیں، شاید سے زیادہ امکان ہوتا ہے کہ یہ کوئی کتا کھا رہے ہیں ہم یا کوئی گدھا کھا رہے ہیں۔ خیر گدھا تو حلال جانور ہے، اشکال نہ دارت، لیکن بالآخر سب کچھ چل رہا ہے، چوہے کا قیمہ چل رہا ہے، بالآخر آپ نے دیکھا ہوگا وہ، میں آپ کو اگر آپ لوگ ایک کام کریں وہ دیکھا کریں، ہاں یہ دیکھتی ہیں، ہاں قیمہ بناتے دیکھا نا، سر عام دیکھتی ہیں وہ۔ ایک میرے پاس آج اتفاق سے وہ آئے ہوئے تھی کہ یہ جو جیلی بنتی ہے وہ کس طرح بنتی ہے کہ پورے کے پورے پگ کے ذریعے جیلی بنائی جا رہی ہے، بالآخر ہم کیا کھا رہے ہیں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ جو اتنی مشکلات ہیں نا ہماری زندگیوں میں، کسی چیز کا اثر ہی نہیں لیتے، انتہائی ڈھیٹ ہو گئے ہم لوگ، نہ کسی واعظ کا اثر، نہ کسی نصیحت کا اثر، نہ کوئی قول معصوم کا اثر، نہ کوئی قرآن کا اثر، کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ صم بکم عمی فہم لا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ پتہ نہیں کیا کیا گند ہمارے اندر جا رہا ہے اور ہماری روح اس وقت کس کیفیت میں ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن وہی والی بات ہے، یہ فقہی قاعدے اگر نہ ہو تو ہم تو بھوکے ہی مر جائیں۔ تو فقہ کہتی ہے کہ کھا لو تو ہم آنکھیں بند کرتے ہیں اور کھا لیتے ہیں، وَإِلَّا واقعاً بہت مشکل ہو جائے انسان کے لیے زندگی گزارنا۔
تو یہ شاید واحد کے چکر میں نجاست و طہارت کے چیپٹر میں، ہر جگہ کی بات نہیں ابھی میں کر رہا ہوں، ابھی خاص صرف نجاست و طہارت کی بات کر رہا ہوں. آپ گلی سے گزر، ماشاءاللہ ہم لوگ تو بہت سویلائزڈ لوگ ہیں، کچرا تو گھر میں رکھتے ہی نہیں ہے، تھیلی میں ڈالا ٹک باہر، کنگھی کی، بالوں کا گچھا بنایا باہر، بچوں کے پیمپر باہر، خواتین کے مال و اسباب باہر. یہ تو ہماری زندگی ہے ماشاءاللہ، اتنے سویلائزڈ ہیں ہم لوگ. جب ایسے سویلائزڈ ہوں گے تو بہرحال احتمال تو پیدا ہوگا نا کہ یہ لا اللہ جو چیز گری ہے میرے سر پر، یہ کوئی بچہ اوپر کھڑا جو ہے وہ کوئی کارنامہ انجام دے رہا ہو اور اس کا جو ہے قطرے وہ میرے سر پہ گرے ہوں، ہو تو سکتا ہے. لیکن وہی والی بات ہے، آپ کو یقین ہے کہ یہ جو قطرہ گرا ہے بے عینی پیشاب کا قطرہ گرا ہے، یا جو مثلا چیز آپ کے اوپر گری ہے وہ نجس چیز ہی گری ہے آپ کے اوپر؟ نہیں، یقین نہیں ہے بالآخر. لہذا کل شیء لک طاہر، اس نے ہماری مشکل کو آسان کر دیا، ہر چیز آپ کے لیے پاک ہے. اس شاید واحد، دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ احتیاط نہ کریں، یہ بھی میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، اس بات سے یہ نتیجہ نہ نکالیں کہ احتیاط کو کنڈیم کیا جا رہا ہے. نہیں، احتیاط اچھی چیز ہوتی ہے ہر جگہ پر، لیکن ایسی احتیاط نہ کریں کہ آپ کی زندگی مشکل ہو جائے. یعنی نارمل حد تک جو احتیاط ہے، جس حد تک آپ کر سکیں وہ اچھی بات ہے، لیکن ہم لوگ تو ان احتیاطوں کے نتیجے میں بعض اوقات اپنے واجبات کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ جناب یہاں سے نکلیں بائی روڈ کوئٹہ سے کراچی سے کوئٹہ، کوئٹہ سے تافتان، آپ ایران جا رہی ہیں. خیر اب تو نہیں جاتے لوگ، ایک صرف سمجھانے کے لیے مثال عرض کر رہا ہوں. راستے میں جی آپ نے نمازیں چھوڑ دی ہوئی ہیں، 3 دن آپ نے نماز نہیں پڑھی. کیوں نہیں پڑھی جی؟ وہ ہم واش روم گئے تھے، یہاں تو پتہ نہیں نظام کیسے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، پتہ نہیں نجس ہیں پاک ہیں، پتہ نہیں نجس ہیں پاک ہیں، اسی بھی نماز چھوڑ دی. شریعت کہتی ہے پتہ ہو تب بھی آپ کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اگر پاک کرنا ممکن ہے تو جائیں جا کے پاک کر لیں. جب آپ واش روم جا سکتی ہیں، اپنے بدن کو پاک کر سکتے ہیں، تو جا کے کپڑا بھی پاک کر لیں. حالانکہ مان لیا کسی وجہ سے کپڑا پاک کرنے کی گنجائش نہیں ہے، پانی اتنا نہیں ہے، وسائل اتنے نہیں ہیں، چینج نہیں کر سکتے آپ، سامان بسوں کے اوپر بندھا ہوا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا. شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے اسی نجس لباس میں نماز پڑھو. یہ کون سی شریعت ہے کہ پتہ نہیں نجس ہیں یا پاک ہیں اسی کے اوپر آپ نے نماز ہی چھوڑ دی؟ شریعت کہتی ہے بابا نجس حالت میں بھی اگر ہو اور پاک کرنا ممکن نہیں ہے تو تمہیں اسی نجاست کے ساتھ ہی نماز پڑھنی ہے. نہ یہ کہ نماز کو چھوڑ دینا ہے شک کی صورت میں. شک کی صورت میں تو قطعاً آپ، میں نے ابھی مسئلہ بیان کیا نا، پتہ نہیں پاک ہیں نجس ہیں تو کیا مانیں گے ہم؟ جب ہم اپنے آپ کو پاک مان رہے ہیں، شریعت کہہ رہی ہے کہ اپنے آپ کو پاک مانو. اب پاک مانتے ہوئے کون سا عذر ہے آپ کے پاس نماز چھوڑنے کا؟ کوئی عذر نہیں ہے. جہاں پر عذر بن بھی رہا ہے شریعت اس کو عذر نہیں مان رہی، کہتی ہے نجس ہے جو نجس پڑھ لو. تو جہاں پر ویسے عذر نہیں ہے تو شریعت کیسے آپ کو اتنی آسانی سے آپ یہ کہہ کے چھٹ جائیں گے کہ جی پتہ نہیں نجس تھے یا پاک تھے ہم نے اس لیے چھوڑ دی نماز؟ یہ کون سی نماز ایسی عبادت ہے جو غرق ہونے والے کے لیے بھی پروردگار عالم نے قرار دیا کہ اگر تم غرق ہو رہے ہو تو تمہیں اشارے سے نماز پڑھنی ہے. یعنی خدا اس پہ بھی راضی نہیں ہے کہ ایک غرق ہونے والا شخص جس کو اپنی جان کی لالے لگے ہوئے ہیں وہ بھی نماز چھوڑے. تو یہاں پر ہٹا کٹا گھومتا پھرتا کھاتا پیتا چہلتا ٹہلتا آدمی نماز چھوڑ دیتا. لہذا نجاست و طہارت کو ہوا نہ بنائیں. ہاں جس حد تک احتیاط گھر میں صحیح ہے آپ چینج کر لیں، شک ہے اگر آپ کو، اگرچہ وہاں پہ بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اسباب احتیاط کپڑے چینج کر کے یا بدن کے اوپر اس کو احتمال ہے کہ نجاست لگی ہے اس کو پاک کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہے اور پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس بات کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے. نماز چھوڑنا آپ کی ذمہ داری یہ مطمئن ہے سوائے ان چند ایام کے کہ جہاں پر عورتیں کا عذر موجود ہے، عذر شرعی، اس کے علاوہ کوئی ایسی مورد موجود نہیں ہے جہاں پر آپ کو شریعت جانتے بوجھتے نماز چھوڑنے کی اجازت دے دے. لہذا نجاست کو ڈھال بنا کے ہمارے مرد حضرات مسجد جا رہے تھے، کسی بلڈنگ کے نیچے سے گزرے، کوئی قطرہ گرا وہیں پہ واپس آ گئے. پتہ نہیں کون سا کیسا قطرہ تھا، خوب نہیں پتا تو جاؤ جا کے نماز تو پڑھو، پاک ہو آپ، چینج کرنے کی ضرورت نہیں، پاک کرنے کی ضرورت نہیں. آپ نے نماز جماعت چھوڑ دی صرف اس چکر میں. اچھا بعض لوگ اگر جماعت گئی تو پھر نماز بھی گئی، وہ اس نظریے کے قائل ہیں کہ پڑھ لی جماعت سے تو پڑھ لی، گئی تو پھر گئی.
تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بہرحال بہت بڑی غلطیاں ہیں جو ہمارا معاشرہ جس میں مبتلا ہے. اور چھوٹے چھوٹے بہانوں، یعنی فیل ایسا ہوتا ہے کہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیسے نماز چھوڑیں، جبکہ ہم ان ائمہ کے ماننے والے ہیں جو بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کیسے خدا کا شکر ادا کیا جائے. سید الساجدین کی سیرت تو سنی ہوئی ہے نا آپ لوگوں نے کہ ہر نعمت ملنے پر سجدہ شکر میں گر جایا کرتے تھے. ایک وہ ہے ان کی سیرت کہ جو بہانے ڈھونڈتے ہیں بندگی کے، ایک ہم لوگ ہیں نالائق قسم کے لوگ کہ بہانے ڈھونڈتے ہیں بندگی سے چھٹکارے کے. تو ہم کیسے ائمہ کے ماننے والے ہیں؟ لہذا کوشش کریں کہ مقام بندگی میں کوتاہی نہ ہونے پائے. درست جی؟ یہ تو ہو گیا جناب علی پہلا طریقہ جس سے نجاست ثابت ہوتی ہے. دوسرا طریقہ جو نجاست کے ثابت ہونے کا بیان فرمایا ہے فقہا نے وہ یہ ہے کہ جس شخص کے اختیار میں کوئی چیز ہے اگر وہ یہ کہے کہ یہ پاک ہے، ابھی نجاست کی بات ہے، وہ یہ کہے کہ یہ نجس ہے، جس کے اختیار میں جو صاحب اختیار ہے اس چیز کا وہ آپ کو خبر دے کہ یہ نجس ہے، البتہ اس شرط کے ساتھ کہ تہمت نہ ہو اس پر جھوٹ وغیرہ کی. درست؟ تو پھر اس کی بات قابل قبول ہے شریعت کی نگاہ میں. مثلا فرض کریں بہت سے گھروں میں میڈز ہوتی ہیں اور سارے کام وہی کر رہی ہوتی ہیں. بیگم صاحبہ تو ایک ڈیکوریشن پیس ہے اس گھر میں. بیگم سے زیادہ تو خدمت وہ میڈ بیچاری کر رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں اسی کو کیوں نہیں بیگم بنا لیا. اب وہ میڈ ہے، مثلا فرض کریں کپڑے اسی نے دھونے ہیں، اسی نے استری کرنا ہے، اسی نے مثلا فرض کریں اتارنے ہیں، اسی نے رکھنے ہیں، اسی نے سب کچھ کرنا ہے. بالآخر یہ صاحب اختیار ہے. مثلا کچن کا ہولڈ اس کے اختیار میں ہے، صرف شوہر کا ہولڈ جو ہے وہ بیوی کے اختیار میں ہے، باقی سارے ہولڈ اس کے اختیار میں. اب یہ صاحب اختیار ہے. مثلا فرض کریں برتن، وہ کہتے ہیں جی یہ برتن نجس ہے، اس کی بات مانی جائے گی اگر متہم نہ ہو تو. وہ کہتے ہیں جی یہ کپڑا آپ کا نجس ہے، اس کی بات مقبول ہے اگر یہ متہم نہ ہو تو. یا اگر کسی گھر میں میڈ کے فرائض زوجہ انجام دے رہی ہے تو پھر اس کی بات مانی جائے گی. بالآخر جو صاحب اختیار ہے جس چیز کی نسبت اگر وہ اس چیز کے بارے میں خبر دے کہ یہ نجس ہے اور وہ متہم بے کذب وغیرہ نہ ہو، جھوٹ وغیرہ کی تہمت اس پہ نہ ہو کہ بہت جھوٹا آدمی ہے، تو پھر اس کی بات قبول ہے اور اس کی اس بات کو مان لیا جائے گا اور نجاست آپ کے لیے ثابت ہو جائے گی. تیسرا طریقہ یہ ہے. اچھا تیسرا طریقہ تھوڑا سا ٹپیکل ہے آغا سیستانی کے اعتبار سے، کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی، باقی جو اللہ کو منظور. عرض خدمت یہ ہے کہ دو عادل مرد گواہی دیں. جو مثلا فرض کریں یہ رومال نجس ہے، درست؟ دو عادل مرد آ کے گواہی دیں کہ یہ رومال نجس ہے، بشرط یہ کہ دونوں جو سبب بیان کر رہے ہیں وہ ایک ہی ہو. مثلا فرض کریں زید نے آ کے گواہی دی کہ جی یہ رومال نجس ہے، میں نے خود دیکھا کہ یہ مثلا پیشاب سے نجس ہوا ہے. بکر صاحب آئے، انہوں نے گواہی دی ہاں یہ رومال نجس ہے، میں نے خود دیکھا کہ اس کو خون لگا تھا. یہ کافی نہیں ہے. اگرچہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ نجس ہے، لیکن کیونکہ دونوں سبب الگ الگ بتا رہے ہیں، ایک کہہ رہے خون سے نجس ہوا ہے، ایک کہہ رہے پیشاب سے نجس ہوا ہے، لہذا ان کی یہ گواہی قابل قبول نہیں ہے. اسی وقت قابل قبول تھی کہ جب دونوں کہتے کہ پیشاب سے نجس ہوا ہے یا دونوں کہتے کہ خون سے نجس ہوا ہے. ایک کہے پیشاب سے، ایک کہے خون سے، تو یہ ویلڈ گواہی اس کو آغا سیستانی نے نہیں مانا. درست؟ یہ شرط دوسرے فقہا نہیں لگاتے اتنی، لیکن آغا سیستانی نے یہ قید لگائی ہے کہ ان کی گواہی اس صورت میں مقبول ہے کہ جب یہ سبب ایک ہی بتائیں. الگ الگ سبب بتائیں گے تو ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی. چلیں ایک کام کر سکتے ہیں ہم کہ یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا نا. اس کا جو مشکل مرحلہ ہے اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں، اس کو اتنا زیادہ چل جائے گا یہاں تک کام اگر آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہے تو. درست جی؟ بس دو عادل شخص کسی چیز کی نجاست کی گواہی دیں بشرط یہ کہ سبب بھی ایک بیان کریں، تو اس صورت میں وہ کیا کہتے ہیں نجس مانا جائے گا. لیکن اگر دو عادل نہ ہو، ایک عادل مرد ہو،
یا ایک ایسا شخص ہو جو قابل اعتبار شخص ہو، بھروسے والا آدمی ہو، پتہ ہے جھوٹ نہیں بولتا، عادل بھی نہیں ہے لیکن جھوٹا بھی نہیں ہے، درست، عادل بھی نہیں ہے مگر مس گائیڈ بھی کرنے والا نہیں ہے. کچھ حد تک دیکھیں آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے واقعی دیندار لوگ ہوتے ہیں، یعنی ان کی دیانتداری سے مراد یہاں پر دینداری، ان کی دینداری کی قسم بھی کھا سکتے ہیں لوگ، ان تک کسی ایک آدھ چیز میں آ کے وہ اٹک جاتے ہیں. نماز بھی دیکھیں آپ تو اول صف میں پڑھیں گے، روزہ رجب شعبان رمضان 3 مہینے روزے رکھیں گے، ان تو مثلا فرض کریں داڑھی نہیں رکھی ہوئی. حالانکہ بعض فقہ اس کو اگر کوئی داڑھی منڈوائے تو اس کی عدالت کو نہیں مانتے، عادل نہیں ہے، ایک گناہ کر رہا ہے لیکن ہے دیندار آدمی. دیندار بے این معنی کہ باقی دین پہ پریکٹس کر رہے ہیں، ایک آدھ چیز میں مثلا فرض کریں، ایک ایسے بہت سارے آپ کو لوگ ملیں گے نمازی، پرہیزگار، روزے دار، لیکن مثلا فرض کریں گانے سنتے ہیں. اصلا روزے میں ٹائم پاس ہی گانوں سے کرتے ہیں، ٹائم تو پاس کرنا ہوتا نا، ایسے لوگ بھی ملیں گے آپ کو. تو وہ ایک آدھ جو گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اس ایک آدھ گناہ کی وجہ سے وہ عادل تو نہیں ہیں لیکن بہرحال ایسے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے جھوٹ نہیں بولتا، مس گائیڈ نہیں کرے گا، بتائے گا تو صحیح بتائے گا، اپنی گردن کو پل نہیں بنائے گا کہ نہیں بھی پتا تو ٹھکم ٹھاکی کچھ بھی بتا دے، ایسا کچھ نہیں ہے. اس قسم کا آدمی اگر ایک عادل یا ایک قابل اعتماد شخص آ کے بتائے کہ جی یہ چیز نجس ہے مثلا، اور اس کے کہنے پر دیکھیں اگر اطمینان آ جائے تو اطمینان کا خود آپ کو ابھی عرض کیا کہ اطمینان آ گیا تو ٹھیک ہے، کافی ہے. لیکن اگر اطمینان نہ ہو نجاست کا تو پھر بھی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ کہ اس سے پرہیز کی جائے. مطلب فرض کریں ایک عادل شخص نے آ کے خبر دی کہ جی یہ نجس ہے، درست، اطمینان نہیں آیا مجھے اس کے کہنے پہ، تو ایسی صورت میں آقا فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ کہ اس کو نجس مانیں اور اس سے پرہیز کریں اور اجتناب کریں. ایک عادل شخص یا ایک قابل اعتماد شخص کی گواہی جبکہ ان کے کہنے سے اطمینان حاصل نہ ہو تب بھی احتیاط کی بنا پر اس چیز سے پرہیز کیا جائے. یہ تو ہو گئے جناب علی نجاست ثابت ہونے کے طریقے کہ جو ان کا پہلا سوال تھا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله